الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ بھی آمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا مجھے ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ انتہائی محبت نصب حضرت درود پاک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الآوال مقتحم۔ قابل عزت احترام برادران اسلام، تساں حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس کی سورہ توبہ آیت نمبر 40 پارہ نمبر 10 اس دی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ بیان تلاوت کیتا گیا، جس وچ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جڑا سفر ہجرت اس کا ذکر فرمایا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک تو سڈا موضوع بھی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنا پیا، اور تساں حضرات کے سامنے ایک گل رکھیے بھائی کن حالات دے وچ یہ ہجرت دا حکم آیا اور ہجرت ہوئی ہے، یہ پس منظر پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان ہویا، اور میں دسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا سفر ہجرت ہے یہ بنیادی طور تے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جڑا یہ مکہ مکرمہ تو گن کے غار ثور تک ہے، اور اس کا جڑا دوسرا حصہ وہ غار ثور تو گن کے مدینہ المنورہ تک ہے۔ الحمدللہ آج انتہائی سال دا مبارک مہینہ جڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے آنے دا مہینہ ماہ ربیع الاول یہ بھی شروع ہو چکا۔ عموماً اس ماہ مبارک دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور سیرت اس دے بیان ہونا، یہ ہجرت نبوی بھی سیرت ایک بڑا اہم حصہ ہے۔
انشاءاللہ اسی اس کو مکمل کر کے باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی سیرت دے گوشیں انہاں دے بھی گل کرساں. جیسا کہ تساں حضرات دے علم چے بھئی جڑا 13 سالہ مکی دور ہے یہ بڑا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے جانثار ان واسطے مشکل دور ہے. بڑا ہی ظلم و ترقی دا یہ دور ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کہ فیصلہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تنگیاں تو بعد اللہ آسانیاں بھی دے دیں. تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت دے بارے حکم دے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دسیا بھی میرے صحابہ اللہ تعالیٰ تساں نال آسانی کر دیتی. مدینہ طیبہ دی صورت وچ اللہ پاک تساں اسلامی دعوت دا ایک بہت بڑا مرکز اور اتھے دوست انصار اور گھر مہیا کرنے پہ. تو صحابہ کرام ہجرت کرنی شروع کی تھی. لیکن دوستو یہ کوئی ہجرت عام کھیل نہیں ہے یار. اس بڑیاں رکاوٹیں ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے محض اسلام کلمے اور ایمان واسطے اپنا گھر بار بیوی بچے اولاد اور کاروبار زمینہ کھیتی باڑی یہ بننا ہی بہت ہی بڑی آزمائش والا مرحلہ ہے. آج اپنے ہوتی بھی اسی نظر رہا بھئی اگر کوئی اپنے شہر تو بندہ رہنا پہ ہوئے نا کہیں دا بیٹا کہیں دا رشتہ دار امریکہ رہنا پیا ہالینڈ رہنا پیا فرانس رہنا پیا قطر رہنا پیا دبئی رہنا پیا مسقط رہنا پیا اس وقت لوگ بڑی خوشی نہ رخصت کریں گے بھائی جناب باہر ویسی دیوائیں کو تو ڈالر رہنے سی ریال رہنے سی سری معیشت بڑی مضبوط ہو سی. لیکن اگر وہ بندہ ہی پروگرام بناوے بھائی میں جناب اللہ دے دین سکھنے واسطے کدائی کہنا پیا میں دعوت دین دی اشاعت واسطے کہنا پیا میں فلان جگہ دے مسلمان مظلومن جہاد ہونا پیا اور جہاد اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے میں اس وچ شامل ہونا کہنا پیا. تو وقت پتہ لگنا بھئی یہ کتنیاں اس راہ دے وچ رکاوٹاں ہونیاں. صحابہ نگلن بھی نہیں دے رہے کافر بھئی پڑھنا کہ ایک اجتماعیت کی صورت اس سے خلاف ایک بہت بڑی تحریک شروع کرے گا. اس وقت یہ کمزور صحابہ انہوں نے تو بڑے ظلم کیتے ہیں. ہاں جڑے جابر قسم کے دلیر صحابہ ہے مثلا حضرت عمر بن خطاب جڑے نے اعلانیہ ہجرت کی تھی انہیں چھپ کے نہیں کی تھی انہیں تلوار اپنے گلے لٹکائی اور اونچی جگہ سے کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ آج بھائی عمر ہجرت کرے نہ پیا جڑا بندہ چاہنا اس کی بیوی بیوہ ہو وجے وہ دے بچے یتیم ہو وجے آوے تے عمر روکے کوئی بھی سامنے آ سکیا. ایک روم دے غلام ہے ایک صحابی ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور دے بڑے عاشق ہے اپنا وطن چھوڑ کے حضور دے قدمہ جا گئے. ایتھے نہ اسلام سکھیا تجارت کی تھی. یہ جسے ہجرت کرنے لگے تو سارے کافر آ گئے. انہیں کہا ستا کو نہیں میں دینا. وہ دی وجہ یہ ہے بھائی تو جسے اتھے آیا تو غریب ہے آج تک کو بڑا مال آ گیا ہے تے تم یہ مال بھی گھر کے تے تم اتھو بیٹھا ہے. انہوں فرمایا بھائی گل لیتی میں جیڑا بھی بڑا مال ہے نا وہ سارا تسی گھنجے نو تے میں مدینے ہجرت لا کے بہنا چاہتا. وہ راضی ہو گیا انہوں مال سارا گھن کے نا. جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا بھائی صہیب ایک سودا کیتا ایمان بچا کے تا تے جڑا مال ہے وہ دے دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رابح صہیب رابح صہیب رابح صہیب صہیب تم بڑا خوش نصیب آدمی تو بڑا اونچا سودا کیتا تو یہ جو سودا کیتا جڑا بڑا ہی نفع والا سودا ہے کہ تو دنیا کا مال تو دے دیتا لیکن تو اپنا ایمان بچا کے تھا. اور اللہ پاک قرآن نازل کیتا فرمایا ان اللہ اشترا
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ دی ذات ایمان والے نال سودا کیتا، کیڑا سودا کیتا؟ انہاں کو انہاں دے مال تے جانا یہ خرید کے دین تے اللہ پاک انہاں بدلے جنت دے دے۔ اللہ نے میں نے انہاں اٹھایا نا مال، اللہ دی رضا واسطے ہجرت کرے نے میں، اللہ پاک انہاں دی اے تعریف بیان کیتی ہے۔ دوستو یہ ایمان بچا کے نا چاہے دولت لگ بجے بڑا نفع والا سودا، اور اساں تو پتہ نہیں آج بھی ان سودے ہونے پہ نا دنیا میں، ٹھیک ہے نا، کدائی کشمیر ہی سودے ہونے پہ، کدائی افغانستان ہی سودے ہونے پہ، کدائی عراق ہی سودے ہونے پہ، کدائی بوسنیا تے چیچنیا تے ایریٹریا اوتھے بھی ایمان والے سودے کرنے پہ، اپنی جاناں قربان کرنے پہ، لیکن دین قربان کرنے واسطے تیار نہیں۔ اتھے جو صحابہ ہجرت کرنے رہتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو آخر ہجرت کی تھی۔ قربان میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو صورت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کردار تو بھائی سارے سنیاں دارالامان بھیج چھوڑا جتے امن نے تے خود دارالکفر تے جڑا دارالازمائش ہے اس دے وچ مصیبت تے ازمائشاں اللہ دی رضا دے واسطے جھیل رہے ہیں، کافر دے جڑے ظلم ان سانے میں۔ آج ذرا اپنے لیڈر تے بھی تھوڑا جہا مطالعہ کرو، تھوڑا جہا مشاہدہ کرو، بھائی جس بھی کوئی چنگی باری بڑھنی تے جناب سارے ملک چھوڑ کے کوئی بھائی کہ امریکہ پناہ دینا، کوئی برطانیہ پناہ دینا، کوئی سوئٹزرلینڈ پناہ دینا، تے پیچھے جڑے جیالے دے کارکن ہونے ان جناب جیل پے ہوئے، ان پہ ساری جڑی ازمائشاں ان برداشت کرنے تے جڑے لیڈر ہونے ان باہر مان کے جناب مزے لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان بنیے ہے اس تو ود کوئی اور لیڈر دنیا میں آیا بھائی اپنے سارے جڑے جانسار تے عاشقان، اپنی جڑی تحریک دے کارکنان تے اپنی جڑی پارٹی دے ممبران انہاں پہلے مدینے دارالعلوم نے بھیجا تے آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ان آپ وسلم کی مثال ہے بھائی انہیں کوئی صحابہ جگایا کہ آپ سوتے ہیں، صحابہ کے کمرے تے لایا تے آپ بیٹھے، بلکہ جنگ خندق کا مشہور واقعہ ہے بھائی اس جڑی ونڈی گئی جا بھائی اتنے فٹ اتنے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس وچ نال باقاعدہ شریک ہوئے، اور کے عالم میں کہ کھانے واسطے بھی کوئی چیز نہیں، سخت گرمی اور موسم ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن ایمان اتنا پختہ، صحابہ خوش ہو کے لگے بیٹھ نار ترانے بھی گہنے بہن ہیں کہ آخر بہن کہ یا اللہ اصل زندگی کا آخرتی زندگی، اللہم لا عیشہ الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اللہ یہ انصار تے مہاجر جڑے تیرے نبی دے غلام بن گئے، میں دین واسطے یا اللہ محنت کر رہے ہیں، نبی مدد کر یا اللہ دنیا دی زندگی مشقت سہنا۔ اس دوران ایک صحابی آئے تے انہاں نے کہا کہ اللہ دے نبی ہن بھوکھا دا یہ حال ہو گیا کہ میں دی پیٹھ بھی سیدھی نہیں رہ سکتی، تے میں اس سیدھا رکھنے واسطے جڑا پیٹ اس تے ایک پتھر مار کے دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم تو بدن تو اپنی قمیض اٹھائی، فرمایا کوئی گل نہیں میں صحابی تو ایک بندہ ہویا تے میں محمد دو پتھر بن گیا۔ اے جو کوئی مثالی لیڈر تے رہنما کہیں ہاتھ آسی، اس دوران جو یہ حالت دیکھی حضرت جابر فوراً دوڑ کے گئے، بیوی آگے پہ حضور دیتے نے بھوکی نہیں پیٹ سے پتھر بندی بیٹھے، اس کے بعد اور تو کوئی تھوڑے جے چوک بیٹھ ایک بکری دا بچہ ذبح کیتا، جن میں حضور آکنا آج شامی تو کھانا کھوے نہ ایک دو بندے گھننے، دوڑ کے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی جائے کھڑے ہو گیا، فرمایا او میرے صحابہ آج تو سارے مبارک ہونے آج تو صدیق دعوت جابر تے گھروں آئی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعلان سنا، خوشی آ گئی چہرے دیتے، لیکن حضرت جابر پریشان ہو گئے،
انہوں نے کہ میں تو حضور آ گیا تھے بالکل تھوڑا جائے کوئی سامان ہے خرد و نوش کا جلدی نہ بیوی کو کہتے بیوی آدھنے بھئی اے معاملہ ہو گیا بیوی آدھنی بھئی تو دعوت کہاں دیتی جائے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی جنہیں وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی جنہیں وقت وہ جانتے انہوں نے معاملہ اللہ کا رہے جو صحابہ انہوں نے مہمان تو انہوں نے چھوڑی کا فکر کرنے کو نہیں لو واپس آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے تو پڑھ کے تھا فرمایا جابر تو پریشان وطنا پریشان نہ تھی یہ کرنا بھئی صرف یہ کوئی کرنا جس ویل تھوڑی میں نہ آنی اس ویل تھوڑی سالن تو ڈھکن نہیں کھولنا جس ویل تھوڑی میں نہ آنی روٹی دسترخوان تے نہیں لاؤنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 بندے دیا ٹوریاں بنا دیتیاں وہ جناب 10 بندے بہنے دسترخوان لگ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سالن پہنے پہن روٹیاں رکھنے پہن صحابہ کھا کے اٹھے بہنے حضرت جابر آگے ماں قسم اس ذات دیجئے کہ قبل جابر دی جانے جنہیں 3000 لشکر کھانا کھا بیٹھا آخر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا لیکن میں دیکھا سالہ نہیں کوئی فرق آیا تو میں روٹی کرس آیا ایک برکت جانے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود آخر کے اپنے صحابہ سارے دبے رکھیں کیوں بھائی کوئی یہ جو لیڈر دنیا جو دے لے اس واسطے اللہ تعالیٰ تو صاحب ماں حکم دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں میں تساں ایسا محمد دیتا جس کی زندگی تساں واسطے بہترین نمونہ بھائیو آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہر سال ذریعے ماہ ربیع الاول آنا جناب اس وچ جشن عید میلاد النبی کے پروگرام ہونے قدائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے جلسے پروگرامات ہونے لیکن کتنے اسیاں جے اس مہینے دے وچ عہد کریں گے کہ یا اللہ اساں تو اتنے پیارے تے سونے تے چنگے رسول دیتے اساں ہن آئندہ واسطے اپنی جڑی زندگیاں من سیدھی جڑی وضع کرتا وے سیدھی جڑی زندگی دے سارے معاملات چاہے وہ معاشین معاشرتین تجارتین سیاسین عدالتین اسی سارے دے سارے اتنے سونے محمد دی جڑی لائن شریعت اور احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سنتا اس دے مطابق ادا کرنے دی کوشش کرنا کیوں بھائی یہ بھی عہد کرنا نہیں چاہیے یہ کوئی سیرت صرف سننے کا تو نہیں نا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مبارک ہیں یہ بھی اگر ایک بڑا مبارک عمل ہے لیکن اتقاضا بھی تو کرنا ہے یہ نہ جو کوئی چیز اسی بھی تا اپنی زندگی کے اندر آنے کی کوشش کرانا اس سفر ہجرت کی گل ہوگی پئی اور یہ جڑی ہجرت ہے اس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ہو چکی ہے بھائی میرے نبی کریم تو سبھی ہجرت کرنی اور وہ جڑا میں پچھلے جمعے کے دسیا دار الندوہ وہ کافر دی پارلیمنٹ اس دن جڑی 3 قرارداداں پیش ہوئیاں تے ایک پاس ہوئی اج راتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قبیلے دے نوجوان تلواراں گھیر کے بوئے دے کھلوون جو راتی حضور نکلن بیت اللہ شریف سویرے نماز دے انہاں معاذ اللہ سارے مل کے یکبارگی حملہ کر اللہ فوری ساری کاروائی جبرائیل امین کے ذریعے سنا دیتی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں سونے حبیب آج رات کی تو اے مکہ چھوڑ کے تے مدینے جدی یار اللہ کہنی ہو دلہ کرنا حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں کیا وَأَمْرُكَ أَن تَسْتَصَاحِبْ أَبَا بَكْرَ رضی اللہ تعالی عنہ نال اللہ یہ بھی حکم دیتا کہ تسن نال جس سنگیاں سفر دا ساتھی بنا کے کھڑنا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن دے وقت ایک موٹی جی چادر سخت گرمی سرے ہوتے کی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر گئے 2 روایات ہیں ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوروں ہی تقریاں تے والد آدمیاں تے آج حضور آنے پیوان دوئی یہ روایت ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازے دے دستک دیتی انداز ہی ایسا ہے کہ حضرت بکر صدیق پہچان گئے فوری باہر آئے
آخر اللہ دے نبی اس ٹائم تسی کی کون آئے ہو؟ وہ جاسے صرف کدی صبح کدی شام کے کچھ بچپن دے بڑے دوست ہے وینے لانے ہیں تو اس گرمی دوپہر دے وقت فرمایا بڑے اللہ ماں ہجرت دا حکم دیتا آئی دی رات دی ہجرت ہے اور صدیق تو بڑے نال اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے کے چلے گئے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی آج تو میری چارپائی کے اوپر راتی پہلے گھر رات گزارنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے کھل رسے نے آسمان تے چند ستارے چمک رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نہ مشورہ کرے پہ سبحان اللہ کے مشورہ کرے پہ مشورہ یہ کرے پہ علی میں لگ ویسا تو میری چارپائی کے اوپر راتی سمنا میں تاں واسطے سمجھ میں میں کو کچھ لوگوں دیا امانتاں موجود ہیں یہ وڈے نے ان امانتاں ان دے حوالے کر کے تے وقت تو سدی دی سٹی ملاقات مدینے ہو سی انتہا نہیں یار دیانت تے امانت دی باب دے اندر بہن ایسے آدمی جنہیں بندے دے جانی دشمن حملہ آور ہونے پہ تے ان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنیاں امانتہ بھی رکھی بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانتہ کا کتنا پاس ہے کہ ان لوگوں نے بھی امانتہ دینے واسطے فکر ماننا بلکہ سیرت یہ کتابیں لکھو یا بھائی حضور کتی بھی کوئی ایسی تقریر نہیں کی تھی جس کے لیے یہ جملے شامل نہ ہونے ہوگا کہ لا دینا لمن لا عہد لہو لا ایمانا لمن لا امانت لہو اس بندے کا کوئی دین نہیں اس بندے دے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس بندے دے اندر عہد دی پابندی نہیں لا ایمانا اس بندے دے جڑا ایمان ہے او کوئی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جڑا امانت کا خیال نہیں رکھتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اللہ نے حکم دینا ان امانت جڑے سائیون ان توڑی پہنچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا درس دے کے رہنے بیٹھ کہ میرے امتی اس حال ایک زندگی گزرے کہ تو سنی زندگی اور کردار امانت اور عہد کی پاسداری اس طرح مکمل نمونہ ہو. آج تو جناب قریبی دوست بھائی ہیں قرض دینے امانت رکھنے اس وجہ تو ہی کوئی ناراض بنی ہوئی بھائی جناب وقت دے ہوتے یا بالکل ہی حسرت دے معاملے چل رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دی امانت بھی خیانت کرنے واسطے تیار نہیں. رات وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ قرآن دی آیت پڑھنے میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین دی آیت پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بچوں لگے ہوئے تھے ایک مٹی دی مٹھ بھر کے تھے انہوں نے سٹی اور جناب حضور بچوں نکل گئے انہوں اوگرے پہ انہوں پتہ ہی نہیں لگا. سویر کا وقت ہویا تو جو جاکٹ بستر تو حضرت علی ان ہاتھ ملے نہیں رہ گئے انہوں نے کہا اصل تو جنہا منصوبہ بنایا خواہ کے جو مل گیا. ایک بندہ آیا کہ صرف خواہ کے نہیں ملے بلکہ حضور تو نے سرت بھی خواہ پا گئے اور جو سرت ہاتھ مارا تو واقع سرت مٹی پئی پئی. اس تو بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صبر کیتا غار سور پہنچے انشاءاللہ بقیہ جمعۃ مبارک تے اللہ رب العزت اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی اور سچی محبت اتباع اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.